بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے میں آپ سے کیا عرض کروں، گو کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن یہ اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دو تصویریں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے پہلی تصویر۔ اس بچے کی عمر بامشکل 2 یا 2.5 سال ہوگی، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ ہو۔ آپ دیکھیں، اس کے ایک ہاتھ میں اس کے دودھ پینے والا فیڈر ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک پتھر، تاکہ جو قبلہ اول کی طرف گولیاں برساتے صہیونی درندے بڑھیں گے، یہ اس پتھر سے ان کا مقابلہ کرے گا، یہ 2.5 سال کا بچہ۔ اب ایک دوسری تصویر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مسجد کے صحن میں ایک زخمی نوجوان لیٹا ہے، جس کے نزدیک پتھر پڑے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوجی مسجد اقصیٰ میں اندر آ کے فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، تو بے بسی سے مرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ گولی لگنے سے پہلے ایک پتھر بھی اپنے حصے کا مار جائیں۔ مسلمانوں، تمہارے غزہ میں زندگی اس وقت یوں چل رہی ہے، کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں، ہر شخص گھر کی مشرقی سمت سے پرے توپ کے گولے، راکٹ، میزائل گرنے کے پیش نظر سب گھر والے اکٹھے شہادت کی صورت میں ایک دوسرے پر، تاکہ رونے کی نوبت نہ آئے۔ لڑکیاں نماز والے لباس میں ہیں، بیشتر لوگوں نے کفن پہن رکھے ہیں، راشن کا وہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور منتظر ہیں اس بات کے کہ کب یہ درندے ان پر گولیاں اور گولے برسائیں اور وہ مرتبہ شہادت سے فیض یاب ہوں۔ ناظرین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اہل اقصیٰ کی تائید سے چپ مت رہنا، یہ مت سوچنا۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مت سوچنا کہ میرے بولنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بیت المقدس کا تمہارا ایک بھائی صہیونیوں کے ساتھ اپنی جھڑپ سے تھکا ٹوٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ پوری امت اس کے لیے بول رہی ہے اور دعا گو ہے، تو اس کا حوصلہ دو چند ہو جاتا ہے۔ صہیونی یہی تو چاہتے ہیں کہ اس مقدسی کو امت سے الگ کر کے ماریں۔ میں ممکنہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اسرائیل کی جو پہلی وزیر اعظم تھی، ان کی ایک سینگ ہے، وہ کہنے لگی کہ جب ہم نے اس پہ مسجد اقصیٰ پر پہلی یہ یورش کی تھی، تو میں ساری رات ڈر کے اپنے گھر میں جاگتی رہی کہ ابھی مسلمان نکلیں گے، عربی مسلمان، اور ہمیں مار ڈالیں گے۔ لیکن جب ساری رات ایک بھی آواز نہ آئی، ایک بھی فوجی اس طرف نہ آیا، ایک بھی گولی نہ چلی، مسلمانوں کی طرف سے، مسلم ممالک کی طرف سے کوئی
کچھ بھی نہ ہوا تو میں مطمئن ہو گئی کہ اب کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ناظرین کرام، مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ تصویریں آپ کو جو کہانیاں سنا رہی ہیں، اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے 50 سال سے یہ لوگ اسی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، باربڈ وائر کے درمیان ان کو پھنسایا ہوا ہے، ایک مخصوص علاقے سے آگے نہیں جا سکتے۔ جس طرح بھی جو بھی بیت المقدس میں پہنچتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے سینہ صفر ہو جاتا ہے۔ ان کے ہمسائے عرب ممالک انہیں قبول نہیں کرتے، انہیں پناہ نہیں دیتے، ان کو دوائیاں بھی نہیں دیتے، ان کے زخمیوں کا علاج بھی نہیں کرتے، مبادا اسرائیل ناراض نہ ہو جائے۔ ایک شام ہے، لوٹا پوٹا شام، جو ان کی مدد کو آتا ہے، اور کوئی مسلمان ان کے حوالے سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کہیں اسرائیل ناراض نہ ہو جائے۔ چونکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی ناراضگی سے، کسی کی خوشی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہماری کمٹمنٹ تو اپنے ملک سے ہے، اپنے دین سے ہے، الحمدللہ مرتے دم تک رہے گی۔ میں آپ کو زیادہ دیر بور نہیں کرتا، آپ کے کان نہیں کھاتا۔ میں نے آپ کا فرض بھی یاد نہیں دلانا، میں ماما لگتا ہوں یاد دلانے والا، آپ کو نہیں پتہ آپ کون ہیں، مسلمان ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر 50 سال سے یہ لوگ ہارے نہیں، سرنڈر نہیں کیے، روئے زمین کے بدترین مظالم ان پہ ہوئے، ان پہ ہو رہے ہیں، ان کی زندگی موت کے قیدیوں سے بدتر ہے، لیکن یہ ہٹتے نہیں۔ یہ ہمیں شرم دلا رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں۔ اس مرتبہ جو 27ویں کی رات کو حملہ ہوا ہے، انہوں نے پاکستانی فوج کا نام لے لے کے نعرے لگائے ہیں کہ آؤ ہمیں آزاد کراؤ۔ انہیں کسی سے امید نہیں، کسی عرب ملک سے امید نہیں، نہ کسی نے سعودی عرب کے لیے نعرہ لگایا، نہ شام کے لیے، نہ حالانکہ شامی ان کے لیے لڑتے ہیں۔ انہوں نے صرف پاکستان اور طالبان دو کے لیے نعرے لگائے ہیں۔ شام کے مسلمانوں کی جو تباہی و بربادی آپ دیکھ چکے ہیں، یہ شام کے ایک بچے کی بات سن لیں۔ علامہ نے جو کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، سمجھ آ جائے گی کیوں کہا تھا۔ اس بچے کی بات سنیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمعوا احبتی ماذا اعد اللہ للشام۔ الایام القادمہ ایام خیر وامن وامان وبرکہ باذن اللہ۔ اذا اردت الامان على نفسك واهلك ومالك عليك بالشام۔ الشام بلد الخير، بلد الحق، بلد الخلق الكريم، بلد الملاحم والبطولات وفسطاط المسلمين۔ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وقال أيضا: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. نحن بالشام نعيش بفضل الله ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: طوبى للشام، طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال أيضا بأبي هو وأمي: الشام خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. نحن نعيش في خير
صبر غفر سيقوم الشام من كبوته حاملا رسالة الإسلام العظيم ليسحق الروس والمجوس المعتدين وينتصر على الروافض والنصيرية المجرمين وما ذلك على الله بعزيز. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أننا بالشام ماكثون مرابطون محتسبون صابرون فأنجز لنا وعدك بالنصر يا جبار يا قهار. انصرنا على ذيل الخنزير بشار ومن والاه وارزقنا إحدى الحسنيين إما الشهادة أو النصر والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. بوركت يا ولدي يا اسلام. شكرا أبي. ناظرین، آپ نے اس بچے کی بات سن لی، آپ نے جان لیا ان کے کیا عزائم ہیں، اس کی عمر دیکھیں اور اس کی باتیں دیکھیں. یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، یہ کسی بہت بڑے علمی ادبی گہوارے سے نہیں نکلا. یہ شام کا وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے. اس کے جذبات دیکھیں، اس کے الفاظ پہ غور فرمائیں اور سوچیں، شرم کریں، ڈوب کر مریں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہماری زبانوں پہ لکنت طاری ہوتی ہے. حکومت اب تو خیر کشمیر کے حوالے سے بھی کنڈیم بیان بڑے کامی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن نہیں، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.